اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة ولهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین محترم سامعین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن جمعہ کا دن 23 شعبان المعظم 1441 17 اپریل 2020۔ آج کا ذکر اللہم صلی علی محمد وآل محمد 100 مرتبہ، یا ذا الجلال والاکرام 1000 مرتبہ، یا نور 256 256 مرتبہ۔ آج کی کئی طریقے کی نماز ہے جو انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 274 274 ارشاد رب العزت ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو رات اور دن اپنے مال چھپا کر ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، شان نزول ابو جعفر مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو رات میں راہ پروردگار میں خرچ کیا، انفاق کیا، ایک کو دن میں ضرورت مند کو دیا، ایک کو کھلم کھلا دیا، ایک کو چھپا کے صدقہ دیا۔ اس روایت کے راوی ابن عباس ہیں۔ تفسیر کبیر، شواہد تنزیل، الدر المنصور میں سب موجود ہے۔ بہت سی احادیث میں آیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ آپ نے درہم رات کو بھی دن کو بھی چھپا کر ظاہر میں خرچ کیا ہے۔ نور الثقلین میں بھی موجود ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک عمومی حیثیت رکھتا ہے، ایک دعوت ہے کہ اگر علی نے کیا ہے تو ان کی اطاعت میں، ان کی اتباع میں تم بھی کر سکتے ہو۔ ایک دعوت دی ہے اسلام نے اور نمونہ پیش کیا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اس آیت میں خرچ کے طور پہ، انفاق کے طور پہ طور طریقہ، راستہ بتایا گیا ہے، مختلف کیفیات بتائی گئی ہیں، خرچ کرنے والوں کی ذمہ داری کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ظاہر یا پوشیدہ چھپے ہو طور پہ خرچ کرتے ہو۔
خرچ کرتے وقت جو ہے اخلاقی اور اجتماعی پہلو کے ساتھ ساتھ جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کی شخصی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے کہ جب انسان خرچ کر رہا ہے تو بااخلاق ہو کے، کسی کو رسوا اور ذلیل کر کے نہیں، غلط زبان بول کر نہیں، غلط پیسہ نہیں، اجتماعی پہلو، عام طریقے کے لوگوں کے درمیان سے کس طریقے سے زندگی گزارنا، لوگوں کے لیے کیسے خرچ کرنا، ان کی حیثیت کے اعتبار سے، اور جس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے اس کی شخصی حیثیت، یعنی اس کی عزت، اس کی کیفیت، اس کو رعب و دبدبہ اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس مقام پر حاجت مندوں کی حفاظت آبرو، ضرورت مندوں کی عزت کی حفاظت، زیادہ خلوص مد نظر رہنا چاہیے۔ خرچ کو پوشیدہ رکھا جائے، وہاں بھی پوشیدہ رہنا چاہیے۔ جہاں دیگر جو ہے وہ شاعر مذہب تعظیم ہو، یعنی امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، ہاسپٹل ہے، سڑک ہے، روڈ ہے، یا اور کوئی اجتماعی کام ہے اور اس کی تعظیم ہے، تو وہاں عام طریقے سے جو ہے انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ دوسروں کو تشویق، رغبت دلانے کے لیے جب عام طریقے سے کھلے عام خرچ کرنا چاہیے، دوسرے بھی اس کی طرف آمادہ ہوں۔ کسی مسلمان کی حتک اور عزت اور حرمت بھی نہ ہوتی ہو عام اجتماع میں، وہاں ظاہر طور پہ خرچ کرو۔ ایسے افراد کو اجر اور اچھے بدلے کی خوشخبری دیتے رہو، اس کا اجر و ثواب خدا کے پاس ہے، اس کے لیے کوئی وحشت اور خوف اور غم اندو نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھنے اور اس کا انتظام کرنے کے لیے اپنے آپ کو مال و دولت سے بے نیاز سمجھتا ہے، اس لیے جب اسے ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے تو اس کے اندر حزن، ملال، کیوں دے دیا، وہ خرچ نہیں کیا ہوتا تو یہ ہوتا، بس اندر اندر غم اسے کھا جاتا، اپنی آئندہ زندگی کے لیے بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے حالات آئندہ کیسے رہیں گے۔ یہی خیال بہت سے موقع پر اسے خرچ کرنے سے روک دیتا ہے، مگر جو لوگ خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں اور خرچ کرنے کے اجتماعی آثار کو بھی سمجھتے ہیں، وہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مستقبل کے لیے کسی خوف اور وحشت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اپنی کچھ دولت خرچ کر دینے پر غمزدہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بدلے میں پروردگار کے ہاں کئی مراتب و درجے اور منزلیں اور بلندیاں حاصل ہوں گی، اس کے بہت سے فضلوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انہیں اس دنیا میں اور آخرت میں اس عمل کے ذریعے انفرادی، اجتماعی، اخلاقی برکات حاصل ہوں گے۔ ہر طریقے سے فائدہ ہی فائدہ ہے انسان کی زندگی میں۔ آج کے دن کی نماز، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز روز جمعہ 6 رکعت ہے، اس نماز کے پڑھنے کا جو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں 1000 درجہ اس کا مقام بلند کر دے گا۔ صبح سے ظہر تک یا کسی وقت بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، طلوع آفتاب میں بہتر ہے، جسے کہتے ہیں چاشت کا ناشتے کی نماز، 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ نماز روز جمعہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، ہر رکعت میں الحمدوں کے بعد جو سورہ یاد ہو وہ پڑھ لے 6 میں۔ دوسری ایک نماز ہے جو امیر المومنین نے فرمایا، جمعے کے دن 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے،
نماز کے بعد 70 ٹائم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اور 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسری ایک نماز ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ جمعے کے دن طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک یا کسی وقت بھی یہ نماز انسان پڑھ لے۔ 4 رکعت نماز، پہلی رکعت میں پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملک ہے اور حامیم سجدہ کی تلاوت کرنا ہے۔ جانتے ہیں حامیم سجدہ میں سجدہ واجب ہے، لہذا جب سجدے کی آیت پہ پہنچیں تو فوراً واجب سجدہ کر لیں اور پھر اس کے بعد حامیم پورا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو جنت میں داخل کرے گا اور اس خاندان کے لیے اس کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اس کی قبر کی تنگی اور حشر کی ہولناکیوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ آج کا پیغام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں جو کبھی فقیر نہیں ہوگا، جس نے کفایت شعاری سے کام لیا ہوگا، وہ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرے گا۔ اسراف پہ ایک دن بھی بات ہوگی کہ انسان تھوڑا خرچ کرنے کے وہ اسراف سمجھ لیتا ہے یا خرچ کر دینے کو سخاوت سمجھتا ہے۔ سخاوت کیا ہے؟ اسراف ہی ہے۔ آج کے دن نماز جمعہ یا عصر، اللہ اکبر، اللہ امام زمان کے صدقے میں جمعہ کو کھول دیا جائے، بیماری تمام ہو جائے، مشکلات دور ہو جائیں، مسجدوں میں آمد و رفت ہماری شروع ہو جائے، زیارتیں اور اللہ کا گھر ہم جیسے انسانوں سے بھی آباد و شاد ہو جائے۔ جمعے کے دن عصر کے بعد 500 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، اللہم صلی علی حجت ابن الحسن، تو یا 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ نیک حاجات کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کا بہترین اجر و ثواب دیتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے جمعے کے دن، اس لیے کہ روز جمعہ عبادت کا دن ہے، اس کو عبادت ہی کے ساتھ بالکل مخصوص کر دیا گیا ہے دن۔ یہ دن ہفتے کے باقی دنوں کا سردار ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک دن اتوار، ایک دن دوسرے مذاہب کے لیے اتوار کا عید ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کے لیے جمعہ عید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں کئی نیکیوں پر کئی گنا ثواب اجر دیتا ہے، جبکہ گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے، رنج و غم کو دور کرتا ہے، بڑی بڑی حاجتیں پوری کرتا ہے، بندوں کے لیے اپنی رحمت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ صادق کی سچی خبر ہے جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے تک زندہ رہے اسے چاہیے کہ جمعے کے روز اللہ کی عبادت کے سوا کوئی اور کام نہ کرے، کیونکہ اس دن اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور دن پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ کئی چیزیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں۔ جمعے کے دن غسل جمعہ، ناخن نہانے کا اور کس طریقے سے کپڑا پہننے کا، خوشبو کیسے لگانا، کنگھا کیسے کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، زندگی تو بس امتحان ہے، مالک کائنات کی عطا کردہ اسباب کو ہم استعمال کر کے انسانوں کے لیے کتنے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلوص، عاجزی، انکساری کے ساتھ انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں انہیں درگزر اور توجہ کی توفیق دے، توبہ کرنے والے خاص لوگوں میں ہمیں شامل فرما جو تیری رضا کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ میرے مالک، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں تمام برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم، تمام مومنین و مومنات کو ہر مشکل سے تو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔
اے خالق کائنات عالم انسانیت کو اس موذی بیماری کورونا اور دیگر بیماریوں سے پاک اور صاف کر دے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ الگ الگ دن کی الگ الگ نمازیں موجود ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی۔ اعمال روز جمعہ، چھٹے امام فرماتے جو شخص جمعے کے دن صبح میں یا کسی وقت 100 مرتبہ یہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو امام فرماتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھو تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں جمعے کے دن۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ پھر امام نے فرمایا سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت اور دوسرے رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرو، چاہے جمعہ نہ ہو تب بھی جمعہ کے دن بآواز بلند قرات الحمد، اور دوسرا سورہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ پڑھے۔ جمعے سے جمعے تک کی محفوظ حفاظت کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں۔ جمال الاسبوع میں، بحار الانوار 86 نمبر میں، اللہم ما قلت من جمعتی هذه من قول و حلف۔ ایک دعا اور ہے کہ جو انسان اپنے تمام مقاصد کو پورا کر سکتا ہے، اللہم انی تعمد الیک بحاجتی وانزلت الیک اليوم فقری وفاقتی ومسکنتی وانا المغفرتک وعرضی منی لعملی لمغفرت الرحمت اوس من ذنوبی۔ مجرد دعا ہے، کامیاب دعا ہے۔ حکم ہے کہ سورج نکلنے تک انسان مشغول رہے اور 70 درجات اللہ اس کے بلند کرتا ہے جمعے کے دن تسبیحات جو پڑھے۔ روز جمعہ دعا اور زیارت، خاص طریقے سے دعائے ندبہ، فریاد، استغاثہ، چیخ مار کے رونا، ندبہ نون دال بے ہے، ندبہ کے معنی چیخ مار کے رونا، فریاد کر کے رونا، ہائے میرا امام۔ ساری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے امام جس کی وجہ سے یہ دنیا باقی اسے نہیں دیکھ پاتے۔ عین المستر الذی یجاب اذا دعا، عین صدر الخلائق ذو البر والتقوی، عین النبی المصطفیٰ وابن علی المرتضی وابن خدیجۃ القبریٰ وابن فاطمۃ الکبریٰ بابی انت وعمی ونفسی لک الوقاء والحماء یا ابن السادۃ المقربین یا ابن النجباء الاکرمین۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ مشکل آئے تو مجھ پر ندبہ کر لینا، رونا نہیں، ندبہ، فریاد کرنا، استغاثہ کرنا۔ ندبہ امام زمان سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ آج کے حالات، امام کی غیبت، امام کے اوپر طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے چیزیں جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام پہ لگائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زمان علیہ السلام کی زیارت روز جمعہ، السلام علیک حجت اللہ فی ارضہ، السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، السلام علیک یا نور اللہ الذی یہتدی المہتدون۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ جمعہ آپ کا ہے، یہ دن آپ کا ہے۔ ھذا یوم الجمعہ وہو یومک المتوقف فی ظہورک والفرج للمؤمنین علی یدک وقتل الکافرون بسیفک۔ اللہ اکبر۔ یہ جمعہ کا دن آپ کا دن ہے جس میں آپ کے ظہور کی توقع کی جا رہی ہے، جس میں مومنین کے لیے آپ کے ہاتھوں میں کامیابی اور کافروں کا قتل اور آپ کی تلوار سے ہے۔ اے میرے مولا، اس میں آپ کا میں مہمان ہوں، آپ کی پناہ میں ہوں۔ اے میرے مولا، آپ کریم ہیں اور کریم کے اولاد ہیں اور مہمان نوازی اور پناہ کے لیے مامور ہیں، تو مجھے اپنی مہمانی اور پناہ میں لے لیجئے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی انسان مومن امام زمان کا مہمان ہے اور وہ میزبان ہے۔ میزبان جانتے ہیں کہ مہمان کو کس طریقے سے رکھا جائے، مہمان کو کیا ضرورت ہے، مہمان کو پسند کیا ہے، مہمان کے لیے اچھا کیا ہے، مہمان کے لیے برا کیا
ہے، ساری مہمان کی کیفیت امام زمان علیہ السلام جانتے ہیں، بس ہمیں ان کا مہمان بن جائے اور وہ ہمارے میزبان ہیں۔ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد پہ درود و صلوات پڑھنا چاہیے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جمعے کے روز کوئی عبادت محمد اور آل محمد پہ درود بھیجنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو جمعے کے دن نماز فجر سے ظہر تک کا یا شام تک اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد پڑھتا ہے، ہر طریقے کی پریشانیوں سے موت آنے سے پہلے امام زمان کی زیارت کرے گا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں 1,00,000 نیکیاں لکھا دے، 1,00,000 برائیوں کو مٹا دے، 1,00,000 درجات بلند کر دے اور حاجات مکمل کر دے، تو اسے چاہیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد الاوصیاء المرضین بافضل صلوات وبارک علیہم بافضل برکات علیہم السلام علی ارواحہم واجسادہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھو۔ اللہ اکبر، بے انتہا ثواب ہے جمعہ، اور چیزیں رہ جائیں گی میں آپ کی خدمت میں اور گزارش کر دوں۔ جو شخص جمعے کے دن محمد و آل محمد پہ 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے اور 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے، 100 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت کرتا، تو یقیناً مغفرت اس کے لیے۔ جمعے کے دن سورہ رحمان کی تلاوت بہت اہمیت ہے، اور سورہ رحمان میں جب انسان پڑھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کے بعد لَا بِشَيْءٍ مِّنَ الْآلَاءِ رَبِّ أُكَذِّبُ پڑھے، اور خاص طریقے سے جمعے کے دن سورہ نساء، سورہ حود، سورہ کہف، سورہ صافات کی تلاوت کرے۔ اس کے سارے فضائل ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ یہ سارے سورے کیوں پڑھے جاتے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ خداوند عالم یقیناً قدوس ہے۔ سورہ کافرون کو 10 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں قبول و مقبول فرماتا ہے، اور جمعے کی سعادت اور برکتیں یقیناً اس کے قسمت میں لکھا جاتا ہے۔ یہ مسکین اور غریب لوگوں کا حج ہے، جس کی قسمت میں حج نہیں ہے وہ جمعہ اس کے لیے جائے۔ تندرستی انہیں اجازت نہیں دی، اگر حج کی تو نماز جمعہ پڑھو، کیونکہ یہ غریب و فقیر مسکین کا حج ہے۔ جمعے کے دن عمل بڑا وزنی ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا جمعے کے دن خیر اور شر جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن صلوات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جمعے کے دن 100 مرتبہ اور صلوات پڑھے گا اس کے 60 مرادیں ضرور پوری ہوں گی، 30 دنیا کی اور 30 آخرت کی مراد پوری ہوگی۔ جو 100 مرتبہ جمعے کے دن صلوات پڑھے تو 60 مراد۔ روز جمعہ کے آداب کیا ہیں؟ علی بن ابراہیم نے اپنے والد انہوں نے اسماعیل ابن خلاق سے رسول خدا سے نقل کیا، جو شخص جمعے کے دن ناخن تراشے، مونچھ کاٹے یا اپنے آپ کو تزئین کرے، سجائے سنوارے، کنگھا کرے، خوشبو لگائے، یہ بے انتہا اجر و ثواب ہے، اور اس کا اجر یقیناً بہت عالی ہے۔ جمعے کے دن کے غسل کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ انسان فاسق نہیں ہوتا، گناہگار نہیں ہوتا، اور جس اتفاق سے غسل چھوٹ جائے تو ہفتے کو قضا بھی۔ دعا کی قبولیت ہونے کا وقت جو ہے وہ جمعہ ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں جمعے کے دن امام کے خطبہ ختم ہونے سے لے کر صفوں کے درست ہونے تک یہ لمحہ قبولیت کا دن ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے کی موت، حضرت علی نے فرمایا کہ جمعے کی رات روشن اور جمعے کا دن منور ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن رحلت کرتا اسے فشار قبر نہیں ہوتا، اور جو جمعے کے دن انتقال کر جاتا اسے جہنم سے آزاد کی بشارت دی جاتی ہے۔ جمعے کا خطبہ فرشتے بھی سنتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن مسجد کے ہر دروازے پر ملائکہ اول اور دوم درجے کے لوگوں کے نام لکھتے ہیں، اور جب
امام منبر پہ جاتا ہے تو فرشتے اپنے کاپی کاغذ بند کر دیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں. یعنی اب کوئی آئے یا نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں جمعہ کے خطبے سے پہلے پہنچنا ہے تاکہ فرشتے ہمیں لکھ لیں، اور جب خطبے کے درمیان پہنچیں گے تو فرشتے نام نہیں لکھتے. جمعہ کی وقت کا نماز کیا ہے؟ ابھی تو اللہ دعا یہ ہے، یعنی انسان کو درد محسوس ہو اور دعا کرے. وقت نماز جمعہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں زوال آفتاب سے 1 گھنٹے تک تقریباً 40 منٹ تک ہے کہ انسان کا خطبہ شروع ہو اور خطبہ ختم ہو تو نماز شروع ہو جائے. اور 2 خطبے نماز ہیں، 2 رکعت. عقاب تارک نماز جمعہ کو چھوڑ دینے والے کے لیے کیا ہے سزا؟ شہید ثانی نے رسالۃ الجمعہ میں لکھا کہ حضرت کے ارشاد ہے کہ اللہ نے تم پر جمعہ فرض کیا ہے، اب میری زندگی میں میرے بعد جو بھی اسے ہلکا بے وقع سمجھے گا، اس کا انکار کرے گا، اسے چھوڑ دے گا تو اللہ اس کے کسی کام میں برکت نہیں دے گا. یاد رہے نہ اس کی نماز رہے گی اور نہ زکوٰۃ نہ حج قبول کیا جائے گا اور نہ روزہ قبول کیا جائے گا جب تک توبہ نہ کر لے. خطبے کے درمیان کیسے بیٹھیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کی طرف رک کر کے بیٹھو. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں خطبے کے وقت لوگ اپنے رخ امام کی طرف رکھیں اور خطبے کو توجہ کے ساتھ سنیں. خطبے کے درمیان حسین ابن زید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ جمعے کے دن خطبے کے درمیان گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے. فرمایا ہے جس نے یہ کہا اس نے محمل بات کی، اور جس نے محمل بات کی اس کی نماز جمعہ نہیں ہے، یعنی جمعے کے خطبے کے درمیان میں بات نہیں کر سکتے. خطبہ اور نماز کے درمیان گفتگو جب امام خطبہ دے رہے ہیں پورا نہ کر لیں اس وقت تک بات نہ کریں، چاہے امام کا خطبہ تمام اور آغاز نماز تک کے درمیان مدت میں گفتگو ہو سکتی ہے. پروردگار ہمارے اس قلیل عمل کو قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں جمعے کی سعادت اور برکتیں یقیناً عطا فرمائے. 24 تاریخ کی یعنی آج 23 ہے اور رات جو آئے گی وہ 24 کی آئے گی، لہٰذا 24 تاریخ کے شب کی جو مخصوص نمازیں ہیں اس کی طرف بھی ہم ایک لمحے توجہ کر لیں. یقیناً ہم سب اس کی طرف مائل بھی ہیں تو اسی لیے اور ہمت ہوتی ہے بتانے کی، کرنے کی. 24 شعبان یعنی آج کی رات 24 کی شب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 رکعت نماز پڑھے جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا، قبر کے عذاب سے نجات دے گا، حساب و کتاب میں آسانی کرے گا، حضرت آدم اور نوح کی زیارت اور انبیاء کی شفاعت نصیب فرمائے گا. یہ ہے 24 تاریخ کی یعنی آج کی شب کی نماز. اللہ ہم سب کو سعادت اور کامیابی میں سرفراز فرمائے، تمام مشکل پریشانیاں، شر فساد بیماریوں سے محفوظ فرمائے. ہمیں زیادہ سے زیادہ امام زمان سے تعلق رکھنے اور ان سے رابطہ رکھنے کی دولت عطا فرما. ندبے کا دن ہماری فریاد امام زمان کی خدمت میں جائے. مولا ظہور فرمائیے، یہ حالات زمانے کو درست فرمائیے، غربت کو دور کریے، تنگ دستی کو دور کریے، بے عزتی رسوائی کو دور کریے، بیماری کو دور کریے اور تمام مومنین کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. دوسرے کے حاجات کو اپنی حاجات سمجھنے کی ہمیں دولت عطا فرما. تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما اور مولا کی نگرانی اور زیر نگرانی زندگی بسر کرنے کی دولت عطا فرما. محمد و آل محمد کو راضی رکھنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم
والأموات تعب بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد